اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور رات کی تاریکیوں اور دن کی روشنی کو پیدا کیا۔ پھر بھی جو کافر ہوئے وہ بتوں کو اپنے رب کے برابر کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ہر ایک کی موت کی تقدیر مقرر فرمائی، یعنی زندگی یا موت کی مدت، اور ایک مدت اس کے پاس اور مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ بندگی کا حقدار ہے، تمہاری چھپی ہوئی اور ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے، اور ان کے پاس اپنے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی آتی ہے وہ ان سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ پھر بے شک مشرکین نے جب ان کے پاس حق قرآن آیا تو اسے جھٹلایا، پس عنقریب ان کو وہ خبریں معلوم ہو جائیں گی جن کے بارے میں مسخری کرتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کیا جس کو زمین میں وہ مال و اسباب دیے جو تمہیں نہیں دیے، اور ان پر آسمان سے موسلا دھار بارش برساتے رہے، اور ان کے لیے نہریں بہائیں جو ان کے مکانات اور زمینوں کے نیچے بہتی تھیں۔ پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کیا، اور ان کے بعد ہم نے دیگر اقوام پیدا کی۔ اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی لکھائی ایک کتاب نازل کرتے، پھر اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھتے، تو بھی جو لوگ کافر ہوئے وہ ضرور کہتے کہ یہ تو صرف ظاہر ظہور جادو ہے۔ اور کفار نے کہا کہ ان یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا جاتا جسے ہم دیکھیں، جو آپ کی رسالت کی گواہی دے، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو البتہ ان کی ہلاکت کا کام پورا ہو چکا ہوتا، پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی، اور اگر اس گواہ کو فرشتہ کرتے تب بھی البتہ اسے آدمی ہی کی صورت دیتے، اور ان کو اسے شبہ میں ڈالتے جو شبہ اب وہ کرتے ہیں۔ اور بے شک اس سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی مسخری کی گئی، ان میں سے جو مسخری کرتے تھے ان کو مسخریوں کی سزا نے گھیر لیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ زمین میں گھومو پھرو، پھر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کی عاقبت کیسی ہوئی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے کس کا ہے؟ فرما دیجئے کہ اللہ کا ہے، اس نے اپنی بے مثل ذات پر رحمت لکھ دی ہے۔ البتہ تم کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کچھ شک نہیں۔ جن لوگوں نے خود کو نقصان میں ڈالا پس وہی ایمان نہیں لاتے، اور جو بھی دن اور رات میں رہتا ہے یعنی تمام مخلوق اسی کی ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست بناؤں؟ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کو از سر نو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ فرما دیجئے بے شک مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار ہو جاؤں اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ فرما دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بے شک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جس شخص نے اس دن عذاب ٹالا گیا تو
تو بے شک اللہ نے اس پر رحم کیا، اور یہی ظاہر ظہور کامیابی ہے۔ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو پھر اس کے سوا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچائے تو پھر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہی حکمت والا خبر رکھنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ سب سے بڑی گواہی کس چیز کی ہے؟ فرما دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی دینے والا کافی ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے تم کو بھی ڈراؤں اور ان کو بھی ڈراؤں جن تک یہ قرآن پہنچے۔ کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے میں گواہی نہیں دیتا۔ فرما دیجئے بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، جو شرک تم کرتے ہو بے شک میں اس سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے خود کو نقصان میں ڈالا وہی ایمان نہیں لاتے، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اور یاد کر قیامت کے دن کو جب ہم سب کو جمع کریں گے، پھر جنہوں نے شرک کیا انہیں کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا سمجھتے تھے؟ پھر بتوں کے ساتھ ان کی محبت کے بارے میں ان کا عذر یہی ہوگا کہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم رب ہمارے، ہم شرک کرنے والے نہیں تھے۔ دیکھ لو اپنے اوپر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور جو بہتان بازی وہ کرتے ہیں وہ ان سے گم ہو جائے گی۔ اور ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کان لگا کر آپ کی باتیں سنتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہے، اور اگر کسی قسم کی نشانی دیکھیں گے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے ساتھ جھگڑتے ہیں۔ جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو صرف اگلے لوگوں کے قصے ہیں، اور لوگوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی پیروی سے روکتے ہیں، اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ صرف خود ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور انہیں اور نہیں جانتے۔ اور کاش یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے جب وہ دوزخ پل صراط پر روح کیے جائیں گے، پھر کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ لوٹائے جائیں اور اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور مومن ہو جائیں، بلکہ ان کی تمنا کے برعکس ان کے سامنے وہ ظاہر ہوا جو پہلے ان سے مخفی رکھا گیا تھا، یعنی مشرک اپنا شرک چھپائیں گے اور اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور اگر دنیا میں دوبارہ لوٹائے بھی جائیں تو بھی پھر منع کردہ کام کریں گے، اور وہ جھوٹے ہیں کہ پھر ہم نہیں جھٹلائیں گے، اور کافر کہتے ہیں کہ ہماری صرف یہی دنیاوی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور کاش اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیکھتے جب انہیں اپنے رب کے رسولوں کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ کہیں گے کہ ہاں
ہمارے رب کی قسم، اللہ فرمائے گا تو پھر اپنے کافر ہو جانے کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔